أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا دوسرے پارے کا آج الحمدللہ تیسرا رکوع ہے۔ سورت 153 154 تک اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے زندہ ہے، اس کا تھیم۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ 153 آیت اور 154 آیت۔ اور اللہ کی راہ کے شہیدیوں کو مردہ مت کہو، زندہ ہے لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ ٹھیک ہے کہ وہ یہاں پہ کیا ہے کہ اس سے پیچھے جو خطاب تھا نا وہ بنی اسرائیل سے تھا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے بلایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا مدد مانگو، بالصبر ساتھ صبر کے، اور والصلاۃ ساتھ نماز کے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہمارے کرنے کے کیا کام ہے کہ ہم نے اگر اللہ سے مدد مانگنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں صبر کرنا ہوگا ہر جگہ پہ، جتنی برزی تنگی مشکلات آئیں صبر کرنا ہوگا اور نماز پڑھنی ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ دوسرے پارے کی جو شخصیت ہے نا اصل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اعلیٰ ترین شخصیت ہے۔ جب یہ دین لے کر آئے تو دین کو نافذ کرنا بہت آسان ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کی یہ دعائیں ہیں جو ہم آگے بتائیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی یہاں پہ مجھے ایک بات سورۃ المجادلہ سے اس کا تعلق ہے، وہ یاد آگے کہ حضرت خولہ بن ان کا ذکر آیا ہے۔ ادھر ایک ایسی عام سی بندی خولہ کا ذکر آ گیا قرآن میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گروہ کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مائی نظر آئی اور وہ آپ سے مخاطب ہوئی، تو آپ اتنی دیر تک، اتنا لمبا عرصہ اس کے پاس کھڑے ہو کے اور سر کو جھکا کے اس کی باتیں سنتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے ساتھیوں نے بھی یہ تھوڑا سا اعتراض کیا کہ آپ اس عام عورت کی بات اتنی دیر سے سن رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں کیوں نہ اس کی بات سنوں جس کی بات عرش والے نے سنی تھی، جس کی آواز عرش والے تک گئی تھی۔ تو الحمدللہ ہم سورۃ مجادلہ پہ جائیں گے تو پھر اسی کا بات کو آگے لے کر چلیں گے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دعا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور میری موت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقدر کر دے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے اور یہ دعا بھی ہے جو کہ حضرت عمر مانگا کرتے تھے۔ اور یہاں پہ ایک اللہ کے بندے جن کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اکثر یہی دعا مانگی اور لوگوں نے کہا ایک تو آپ شہادت کی دعا مانگتے ہیں اور پھر آپ یہ والی دعا مانگتے ہیں کہ مجھے شہید بھی میں اللہ کے مکے اور مدینے میں جا کے میری شہادت ہو۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں پہ تو لڑائی منع ہے، تو وہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر آپ نے کیا ہوا، آپ کے ساتھ ایک معجزہ ہوا کہ ایک بم لاسٹ ہوا، تو اس میں آپ کے ساتھ جسم کے اعضاء کچھ مس کیریج ہوئے، آپ کے ٹانگ جو تھی اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو اس کو جب ہاسپٹل لے کے گئے تو ان کی وصیت تھی کہ جب مجھے ہاسپٹل لے کے جایا جائے، مطلب میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو آپ مجھے سیدھا مکہ یا مدینہ المنورہ میں لے جانا، مطلب اللہ کے شہر میں لے جانا۔ تو ایسا ہی ہوا، جب آپ ہاسپٹل میں تھے تو ان کو وہاں سے پھر وہاں شفٹ کیا گیا، وہاں پہ انٹر ہوتے ہی آپ کی روح پرواز کر گئے۔ تو کیا ہے کہ ایمان والے دل سے دعا کرتے ہیں، زبان کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف، اور دل کچھ اور ہی کہہ رہا ہو۔ اصل چیز ہے دل،
نیتُ المؤمنین، انسان کی نیت ہی اس کا ارادہ ہے، تو ہم نے بھی وہی کرنا ہے۔ یہاں پہ محاسبہ کر لینا ہے کہ کیا میں غیر مسلموں کو اسلام کا پیغام دینے کی کوشش کرتی ہوں؟ اگر آپ کرتی ہیں تو سوچیں نا اپنے بارے میں، کیا میں اپنے پڑوسیوں کو پیغام دے چکی ہوں کہ آئے آپ بھی میرے ساتھ قرآن سیکھے، کوئی دین کا کام کر لے، کوئی صدقہ کر لے، کوئی فنڈس، کوئی قرآن چاہیے وہ لے دے، کسی کی امداد کرنی ہے وہ کر دے۔ کیا میں اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو پیغام پہنچا چکی ہوں؟ مطلب میرے جو ارد گرد ہیں میں ان کو پیغام پہنچا چکی ہوں، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، اگر میں پڑھتی ہوں تو اپنے ساتھ جتنی ہماری ایمان کی ساتھی ہیں ان کو پیغام دے چکی ہوں۔ غیر مسلم کو سے ہم نفرت کرتے ہیں، ان سے ملنا نہیں چاہتے، کبھی ان کے پاس نہیں بیٹھیں گے، یہ عیسائی ہے، یہ فلانا 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 ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ بھی تو رازق ہے، اللہ تعالیٰ بھی تو سب کو روزی دے رہا ہے۔ بتوں کو پوجا کرنے والے، آگ کو پوجا کرنے والے، ہر ایسی جو اللہ کے خلاف ہے، اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتے، اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ روزی دے رہے ہیں۔ تو ہمیں تو بھلائی کا ویسے ہی کہا گیا ہے کہ تم ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرو، کیونکہ تم متقین ہو، متقین کا کام یہی ہے بھلائی کرنا۔ تو میرا اور آپ کا یہی کام ہے کہ ہم نے مدد حاصل کرنی ہے، صبر کے ساتھ نماز پڑھنی ہے اور دعوت حق دینی ہے۔ آپ سب کے کرنے کے بھی یہی کام ہے۔ آپ لکھ لیجئے یہ محاسبہ، اپنی ڈائریوں پہ لکھیں، اپنی قرآن کی سائٹ پہ چٹ پیڈ لگائیں اور وہاں پہ لکھیں کہ کیا میں نے دعوت دی، اپنے پڑوسیوں کو دعوت دی، اپنے ایمان والوں کو دعوت دی، اور میں کیسی بننا چاہتی ہوں۔ اللہ کی راہ میں موت آئے مجھے، حق کی راہ پہ قرآن پڑھتے ہوئے جان و مال کے ساتھ مجھے موت آئے تو کیسی ہی موت ہوگی۔ 155 آیت کو ہی ہم نے لیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے کہ جس سے وہ رب راضی ہو جائے، وہ رحمان راضی ہو جائے۔ نعمتوں کے زوال سے بچنے کی دعا ہے۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں تیرے عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے، تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، تیری سزا کے اچانک وار ہو جانے سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتی ہوں، تیری پناہ میں آتی ہوں۔ یہ نعمتوں کے زوال کی دعا ہے۔ جب ہمارا خسارہ نقصان ہو جائے، گھاٹے میں چلے جائیں، ہم نے ایسی دعائیں پڑھنی ہے۔ پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا آپ کو سکھائی گئی ہے، آپ نے نوٹ کرنی ہے، آپ نے یاد کرنی ہے اور کثرت کے ساتھ آپ نے مانگنی ہے۔ دل سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور سننے والے ہیں اور عطا بھی کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ابھی 155 آیت کو پڑھا ہے کہ اس میں بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی نعمتوں کا سوال کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کس سے آزما رہے ہیں؟ من الخوفی، خوف سے، والجوعی، بھوک سے، والنقصی، اور کمی، من الاموالی، مالو، والانفسی، اور نفس، والثمرات، وبشر الصابرین۔ اللہ تعالیٰ خوف سے، بھوک سے، کمی کر کے مالوں کی آزمائیں گے، آپ کو اولاد سے آزمائیں گے، بھوک سے، خوف سے ڈرائیں گے کو کہ یہ کم ہو جائے گا مال، یہ وہ سارا کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب دے گا۔ کہاں پہ؟ کس کو؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ خوشخبری ہے صابرین کے لیے۔ آخری نتیجہ زندگی کا اور اولاد بہترین کمائی ہوتی ہے انسان کی، تو اولاد کی اچھی ہم نے پرورش کرنی ہے اور خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے، تو ہم نے صبر کے ساتھ ہم نے اپنے اس سارے خوف کو بھی، بھوک کو بھی اور کمی کو بھی۔ اگلی آیات دیکھ لیتے ہیں 156 157، مصیبت پڑنے پر سچے مومن کی دعا۔ سبحان اللہ، جب مصیبت پڑتی ہے تو سچے مومن کی کون سی دعا ہوتی ہے؟ 156، جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں ہم نے خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور 157، ان پر ان کے رب کی طرف سے بہت ساری نوازشیں ہیں، ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب اور ہدایت
پانے والے ہیں۔ مصیبت پڑنے پر سچے مومن کی کون سی دعا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یقین کریں مجھ سے جب کوئی بھی وظیفہ پوچھتا ہے کہ ہمیں میم جی کوئی وظیفہ بتائیں، مشکلات ہیں یہ وہ ہے کسی بھی حوالے سے، تو میں نے کبھی بھی کچھ بھی نہیں بتایا۔ اللہ کے اس قرآن کے اندر سے سورۃ بقرہ کے دوسرے پارے سے یہی ایک دعا 156 آیات کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ آپ نے بھی اس کو یاد کر لیا۔ اس میں 3 چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دعا پڑھنے والوں کو کیا فرماتا ہے اگلی آیات میں؟ صلات ان پہ نوازشیں ہوں گی، و رحمت رحمت ہوگی، اور مختدین ہدایت پائیں گے وہ لوگ جو اللہ پہ یقین رکھیں گے اور مصیبت پڑنے پہ صرف اور صرف رب کو یاد کریں گے۔ جی اگلی آیت 158 ہے۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے بیت اللہ کا حج عمرہ کرنے والے پر اللہ ان کا طواف کر لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ صفا مروہ کی بات ہو رہی ہے۔ صفا مروہ 2 پہاڑیاں ہیں۔ صفا پر اوصاف کا بت تھا اور مروہ پر نائلہ کا بت تھا، اور اہل مدینہ ان دونوں کو نہیں مانتے تھے، وہ منات کے قائل تھے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کو حج کا خیال آیا، پھر ان کے اندر حج وہ جو پہاڑیوں کے پاس جانا تھا وہاں پہ انہوں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو یہ سوچا کہ اگر ہم یہاں پہ جائیں گے تو کہیں ہم گناہ گار نہ ہو جائے۔ صفا مروہ کی بات ہوتی ہے تو ایک ماں اور بچے کا دوسرا صبر بھی یاد آ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنے گھر کو بے گھر کر دیا تھا۔ سوچے وہ والی نشانیاں کہ صبر۔ صفا مروہ جب 2 نام یاد آتے ہیں نا تو اس سب سے پہلے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آ جاتا ہے۔ صبر کے ساتھ انہوں نے کیسے مظاہرہ کیا، اپنے بیٹے کو چھوڑا اور ادھر بھاگی، صفا بھاگی، مروہ بھاگی، اور 7 چکر لگائے، اتنا صبر کیا، اور صبر کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے زمزم کو کھول دیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ان کے باپ کی بات کرتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، تو کتنے صابر بندے نکلے۔ انہوں نے اپنے گھر کو بے گھر کر دیا، اپنی اولاد کو اس ویرانے میں چھوڑا ہے، اس جنگل میں چھوڑا ہے، اللہ کے سپرد کرا ہے، نہ پانی کا نہ دودھ کا کچھ بھی نہیں، تو اللہ نے ان کے عوض میں اس کے صبر میں دیکھیں زمزم ہی کھول دیا اور ان کی نشانیوں کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا۔ اب صبر کی معروف قسمیں، یعنی کہتے ہیں نا کہ بے حساب کھلی، جس کا بہت زیادہ ذکر ہو۔ تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر، اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں تکلیف اٹھانے پر صبر، گناہ کی چیزوں سے رکنے پر صبر، نفس کا صبر تقدیر پر راضی رہنا، زبان کا صبر شکوہ شکایت نہ کرنا، جوارح کا صبر یعنی جسم کے سارے اعضاء کو حرام چیزوں سے روکنا۔ اب محاسبہ کر لیتے ہیں، کیا میں کائنات پر غور فکر کرتی ہوں کہ اللہ نے کیسے دن و رات کو تخلیق کیا ہے؟ کیا ہمیں کشتی میں بیٹھ کر اللہ کی یاد آتی ہے کہ یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام بھی اڑ گئے تھے، ڈوب گئے تھے، ان کی جو نافرمان لوگ تھے وہ ڈوب گئے تھے، اللہ والے بچ گئے تھے۔ یاد کریں اس قصے کو۔ کیا سمندر کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کا اندازہ لگاتی ہوں کہ اس پانی کے اوپر میں کیسے تیر رہی ہوں، میں ڈوب کیوں نہیں رہی؟ کیا برے دنوں کے بعد اچھے دنوں کے پلٹنے کا یقین رکھتی ہوں کہ آج دن برے ہیں تو کیا ہوا، اچھے دن بھی آئیں گے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، کیا میں ان نشانیوں پر غور و فکر کرتی ہوں؟ حضرت حاجرہ کی طرح صبر کرتی ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عمر فاروق، ان طریقے کی ساری چیزوں، اور خاص کر کے جو پیچھے حضرت عمر فاروق کا جو ابھی تذکرہ ہوا، حضرت حولہ
جو عام سی بندی تھی اور ہر نبی پاک سے باتیں کر رہی تھی، گلہ کر رہی تھی، اپنے دکھ رو رہی تھی، تو وہاں پر اللہ نے صورت نازل کر دی، اللہ نے ان کی پکار سن لی۔ دل سے پکاریں گے وہ رب ہماری دعائیں سنے گا، محاسبہ کریں گے، اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے، وہ رب ہمارے نفسوں کو صاف اور پاک کر دے گا۔ سوچیں اللہ رب العزت نے کیسے دن اور رات پیدا کیے ہیں، کیسے سورج اگاتا ہے، کیسے چاند کو روشن کرتا ہے اور سورج کو چھپا دیتا ہے، کشتی کیسے پانی کے اوپر تیرتی ہے، سمندر کو دیکھے کیسے چل رہی ہے، لہریں آ رہی ہیں، ہماری کشتی چل رہی ہے۔ اللہ کا اذن ہو تو وہ ڈوبے گی، اللہ کا اذن ہو تو بچ جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی، ڈوب گئی کشتی، جس کو بچانا تھا اللہ نے اس کو بچا دیا، جس کو گرانا تھا اللہ نے اس کو گرا دیا، مٹا دیا۔ اور یہاں پہ صفا مروہ کی بات ہو رہی ہے، 158 آیات۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہاں پہ کہ یہ تم گمان نہ کرو کہ ہم اگر صفا اور مروہ پہ گئے تو وہ بت ہیں جو نائلہ اور اصحاب، ہم ان کی پوجا کریں گے تو ہمارا حج عمرہ اور طواف میں یہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ نہیں، مشرکین کی یاد نہیں ہے، یہ تو حضرت حاجرہ کی یادگار ہے، اس لیے حج عمرہ کے موقع پر ان کا طواف ضروری ہے۔ دل میں گمان نہیں لانا کہ صفا پر تو اصحاب کا بت تھا، مروہ پر تو نائلہ کا بت تھا، تو اگر ہم اس کے چکر لگاتے ہیں تو ہم بے ایمان ہو جائیں گے، ہمارا یہ چکر لگانا ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نہیں، یہ کس کی یاد ہے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کی یاد ہے۔ تو جب تک ہم نے صفا مروہ نہیں کرنا، اس یاد کو تازہ نہیں کرنا، اس بی بی کی سنت کو پورا نہیں کرنا، ہمارا عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو ہم نے ان کی یادوں کو، جیسے انہوں نے اپنی یادوں کو کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ صبر کیا، اس کا پھل کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو خوشی سے کر دے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ اس کا شکر قبول کرنے والا۔ خوشی کے ساتھ صفا مروہ کرے، خوشی کے ساتھ حج عمرہ کرے، خوشی کے ساتھ طواف کرے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے، اور وہ شکر قبول کرنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علیم ہے، وہ تو سارا کچھ جانتا ہے کہ یہاں پر اصحاب تھا، یہاں پر نائلہ کا بت تھا، وہ جاننے والا ہے۔ لیکن نیت المؤمنین، ہماری نیتیں اچھی ہوں گی، ہم شاکر بن جائیں گے، ہم شاکر بن جائیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی نیتوں کو کس کے ساتھ صاف کرنا ہے؟ صبر کے ساتھ۔ صبر کہاں سے ملے گا؟ نماز سے ملے گا، نماز میں سر ٹکانا ہے۔ اولئک علی صلاۃ من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ 157 آیات غور سے دیکھیں، اس سے پیچھے مصیبت کی دعا، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہم نے کوئی چیز گم گئی، پریشانی ہوگی تو ہم نے ان دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ اگلی، حق کو چھپانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، استغفر اللہ۔ 159 116 آیات۔ جیسے کہ پارے کا تھیم جھگڑے چل رہے ہیں، تو اب اس میں اللہ تعالیٰ لعنت کر رہے ہیں۔ کون سی آیت؟ 159 آیات سے کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البیت والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔
کہ لعنت کرتا ہے اللہ ان پر اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود ہم اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لے اور اصلاح کر لے اور بیان کر دے تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک میرے اللہ کا یہی قانون ہے کہ اللہ تعالی ہر ایک کی دعا سننے والا، ماننے والا، قبول کرنے والا رب ہے۔ اب اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے نا، اگر اس کو ہیر پھیر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت کرتا ہے۔ 161 163 آیت میں پھر آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے کیا بتا رہے ہیں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ، یقیناً جو لوگ کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ بہت رحم کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ اب اس میں بتایا گیا ہے، جیسے 116 آیات میں پیچھے بتا دیا گیا کہ اللہ کی باتیں جو چھپاتا ہے، اس پہ پردے ڈالتا ہے، اس کو الٹ کر کے بتاتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور دنیا میں اور جنوں انسوں میں جتنے بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، وہ جو بھی لعنت کر دی ہے، ان سب کی بھی لعنت ہے ان لوگوں پہ جو اس بات کو چھپاتے ہیں، کھول کے واضح اللہ کے کلام کو نہیں بتاتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور جو ان سے غلطی ہو جائے اس کے بعد 116 آیات میں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، اور جو لوگ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے اپنی بھی اور دوسروں کی، مطلب جو کوئی گناہ کر بیٹھا ہے اس کے بعد اس کے پتہ چل گیا کہ اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب ہے ہر رحمت سے دوری، دنیا اور آخرت میں۔ یہاں پہ ہم توبہ کی شرائط دیکھ لیتے ہیں، جو کرتے رہیں اس پر شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے، صرف توبہ ہی نہیں اصلاح بھی کرے، جو غلطی کی ہے، نقصان کیا ہے، اس کو پھر سے اصلاح کرے۔ مزید یہ بیان کیا کہ بتایا گیا ہے کہ توبہ پر شرمندہ ہو اور وہ گناہ دوبارہ نہ کریں، یہ توبہ کی شرائط ہے، اس کو لکھ لیجئے۔ آگے 161 آیات میں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہاں کفر سے مراد اللہ کی بات نہیں ماننی، دوسری شکر نہیں کیا، تیسری کہ جو کرنا چاہتے تھے انہوں نے بس وہی کیا اور وہ مر گئے، کافر تھے، اس حالت میں وفات پا گئے۔ فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی ان پر لعنت ہے، اللہ نے مہلت دی مگر انہوں نے اسے گوا دیا، اور مسلسل اب ان پر عذاب ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو بس کفر سے بھی مراد بتا دیا گیا آپ کو، آپ نے اس کو بھی نوٹ کر لینا ہے، کفر کے کیا مراد ہے اور توبہ کی کتنی شرائط ہے۔ آپ نے ان دونوں کی اسائنمنٹ بنانی ہے، توبہ کی کتنی شرائط ہے اور دوسرا کفر سے کیا مراد۔ جی، تو آپ نے یہ ہوم ورک دونوں اسائنمنٹ تیار کر کے مجھے شیئر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے فہم میں مزید اضافہ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔